کی والدہ کا انتقال ہوا ہے، آج 40واں ہے، سب لوگ مل جل کر کے ہم لوگ یہاں آئے ہیں، تو کوئی رشتہ داری نبھانے آئے ہیں، کوئی کچھ کرنے آئے ہیں، کوئی بدلہ بیچا کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن کوئی ایسے بھی ہوں گے جو خلوص سے آئے ہوں گے کہ چلتے ہیں دعا ہوگی آمین کہہ دیں گے، کہیں اللہ تعالیٰ آمین قبول فرما دے، اس نیت سے بھی آئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اس نیت کو بھی قبول فرما کر اس آمین کہنے کا اسے اجر عظیم عطا فرما، اس لیے خلوصیت کہیں بھی ہے۔ انتقال کے بعد آج ہی میرے محلے سے ایک لڑکے نے فون کیا، انتقال ہوا ہمارے محلے میں ایک عورت کا، تو آج غالباً 4 تھا، تو اس نے فون کیا کہ میری ماں انتقال کر گئی ہے، تو جس چارپائی پہ وہ سوتی تھی اور جہاں سوتی تھی وہاں پر ہم لوگ سو سکتے ہیں کہ نہیں، ٹھنڈی کا موسم ہے، مہمان سب آیا ہے، سو سکتے ہیں کہ نہیں اس چارپائی پہ، اس لیے کہ عورت سب وہاں پر جو ہے گلاس میں پانی اور لوٹا وغیرہ یہ سب رکھتی ہے اور نیپ ناپ کے رکھتی ہے، کہتی ہے یہاں نہیں سونا ہے 40 دن، 40 دن کے بعد جب روح نکل جائے گی تب جا کر کے یہاں سونا ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ غلط خیال ہے، غلط ذہن ہے، روح انسان کی ایک مرتبہ نکلتی ہے، ایک مرتبہ روح نکلتی ہے، پھر اس کے بعد روح اس کے جسم میں ڈالی جائے گی، قیامت میں زندہ اٹھے گا، وہ بار بار روح نکلنے والی شے نہیں ہے جو ہمارے یہاں رواج ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام روح نکالتے ہیں اور 40واں کے دن صاحب آ کر کے روح نکالتے ہیں۔ یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، غلط رواج ہے۔ کہیں کہیں تو ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ صاحب بیچارے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو جھاڑو لے کر کے عورت سب پیچھے پیچھے دوڑتی ہے، مار کے بھگاتی ہے۔ یہ سب بہت غلط چیز ہے۔ انتقال کرنے والا ہم مسلمان ہیں، انتقال کرنے والا ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ انتقال کیا تو وہ اتنا ناپاک نہیں ہوتا ہے جتنا آپ تصور کرتے ہیں۔ ان کے بستر کو پھینک دیتے ہیں، ان کے چادر کو پھینک دیتے ہیں، ان کے بچھونا کو پھینک دیتے ہیں، ان کے کپڑے کو پھینک دیتے ہیں۔ یہ تجزیہ مال ہے اور تجزیہ مال حرام ہے۔ ان کا بستر لائق استعمال ہے تو استعمال کیا جائے، اگر آپ نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کسی غریب کو دے دیجئے۔ ان کا کپڑا اگر لائق استعمال ہے استعمال کیا جائے، نہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں کسی غریب کو دے دیجئے۔ ان کے جو بھی چھوڑے ہوئے سامان ہیں، زمین آپ رکھتے ہیں تو اس میں چھوا چھات نہیں ہوتا ہے، اس کے برتن کو آپ رکھتے ہیں چھوا چھات نہیں ہوتا ہے۔ کپڑا ہے تو آپ جو ہے پھینک دیتے ہیں، اور بہترین نیا کپڑا، بہترین پوشاک، کبھی کبھی جاڑے میں بہترین رضائی، بہترین گدا لوگ گاچھی میں بسواری میں جا کے پھینک آتے ہیں۔ یہ تجزیہ مال ہے، یہ حرام ہے۔ جو آپ یہ کام کر رہے ہیں بہت بڑا گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ اتنا چھوا چھات اسلام میں نہیں رکھنا چاہیے۔ جو انتقال کر گئے ان کا کپڑا لائق استعمال ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی دقت پریشانی نہیں ہے۔ اس کے بستر کو بھی استعمال کیجئے، اس جگہ کا بھی استعمال کیجئے، اور کبھی یہ عقیدہ نہیں رکھیے کہ 40 دن تک وہاں پر رہتے ہیں اور 40 دن کے بعد پھر جو ہے یہاں سے نکلیں گے، نہیں، روح نکل گئی چلے گئے۔ آپ نے ان کے جسم کو، اس کے لاش کو قبرستان میں یا جہاں آپ نے دفن کرنا تھا دفن کر دیا۔ اب جو جگہ ان کے انتقال کی جو جگہ ہے وہ جگہ بالکل پاک صاف ہے، کوئی گندی چیز اور گندی جگہ نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں کہ روح ہے، ہم اگر سوئیں گے تو اس کی روح ہمیں گرفتار کر لے گی، پھر ہم پریشان ہو جائیں گے، ایسا خیال رکھنا غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ ایسا کبھی عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ 40 دن تک وہاں پر ایک گلاس پانی رکھنا، پیسہ رکھنا، کھانا رکھنا وغیرہ اور اس پانی کو پھینک دینا، یہ بھی تجزیہ مال ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو ان کے نام پر ایک گلاس پانی پلا دیجئے کسی غریب کو، تو اس پانی پلانے کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مردے کو بھی ملے گا۔ گلاس میں رکھ کر کے، لوٹا میں رکھ کر کے پھینک دیتے ہیں، یہ تجزیہ مال ہے۔ ذرے ذرے کا حساب اللہ تعالیٰ آپ سے لے گا۔ یہ نہیں سمجھیے کہ پانی کی پانی ہم پھینک دے رہے ہیں، اس کا کیا حساب ہوگا، نہیں، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ مرنے کے بعد بہت سارے خرافات ہیں،
جیسے جہارم میں مچھلی بنانا وغیرہ، یہ مچھلی ساگ یہ بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، یہ سب یہ حضرات کوئی ضروری نہیں ہے، یہ سب غلط چیز ہے۔ فرق ہے، ہمیں یہ کرنا ہے کہ اسلام ہمیں کس چیز سے روکتا ہے اس سے رکنا چاہیے، اسلام کس چیز کی اجازت دیتا ہے اس سے کرنا چاہیے۔ اسلام کے اوپر رب کائنات فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ خوب کامیاب ہو۔ دنیا کے رسم و رواج سے ہمیں کوئی غرض اور مقصد نہیں رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خرافات اور برے رسم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہوا۔ ابھی آپ نے سنا کہ ماں کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند ہے ماں کا مقام، اور یہ مقام کسی دنیا دار نے نہیں دیا ہے، پروردگار نے عطا فرمایا۔ اولاد کے لیے ماں کا مقام ماں ہونے کی وجہ سے ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، پرہیزگار ہے، اس لیے نہیں، صرف ماں ہونے کے اعتبار سے اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ اولاد کے لیے ماں ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی نعمت کیا کم ہے کہ گھر میں ماں ہے، آپ بھی گھر میں رہتے ہیں، ماں کی زیارت کر رہے ہیں، پیار سے محبت سے بڑے پیار سے دیکھ رہے ہیں۔ کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ مکہ شریف میں کوئی فرما بردار اولاد اپنے کاندھے پہ سوار کر کے اپنے کاندھے پہ رکھ کے اپنی ماں کا طواف کراتا ہے، اور وہ ماں اس مقدس مقام سے، بتائیے خانہ کعبہ کے طواف میں وہ ماں اپنے اس اولاد کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے اس بندے پر جو اپنی ماں کے اس دعا کو وہاں حاصل کرتا ہے۔ ماں گھر میں ہے، آپ محبت سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ روزانہ مبرور مقبول حج کا ثواب پا رہے ہیں۔ اور ماں اگر دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس ماں کی دعا کو اسی وقت فوراً قبول فرماتا ہے، فوراً قبول فرماتا ہے۔ ماں چاہے تو بیٹے کو ولایت عطا فرماتا ہے، ماں چاہے تو بیٹے کو جہنمی بنا، اس لیے کہ ماں راضی ہے تو آقا راضی ہے، ماں ناراض ہے تو آقا ناراض ہے۔ دیکھیں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے ولی، ان کے واقعات کو آپ سنتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی ایک ماں اور آپ اس ماں کے اکلوتے بیٹے، والد کا انتقال ہو گیا، کچھ بڑے ہوئے تو ماں کی بارگاہ میں ایک سوال کیا، غور سے سنیے گا۔ آج ہم ماں کو چھوڑ کر یہاں وہاں دوڑتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، لیکن